الدین الخالص. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ساری آسائشوں اور ساری نعمتوں اور ساری ضروریات کے ساتھ پیدا کیا. ہماری آسائش اور آرام کے لیے اور ہماری ضرورت کے لیے تمام چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی. بہت ساری چیزیں بڑی بڑی، جیسے چاند، ستارے، سورج، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے اوپر، ہمارے اپنے نفسوں میں. اگر ہم غور کریں اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس نظر آئیں گی جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان اگر اپنے اندر خود غور کرے تو پائے گا کہ کتنی نعمتوں سے اللہ نے اسے نوازا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم. کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. دوسری روایت میں ہے کہ فی المال والخلق، خلقی طور سے، پیدائشی طور سے یا جسمانی لحاظ سے اور مال کے اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ جنہیں اللہ نے کم مال دیا ہے یا جن کے اندر ان کے کسی عضو میں نقص ہے، انہیں دیکھو. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. جنہیں اللہ نے دولت مند بنایا ہے ان کی طرف نہ دیکھو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اسے حقیر نہیں سمجھو. کیونکہ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ جب وہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو نے اتنا مال، اتنی دولت فلاں کو دی، اللہ ہمیں اتنی دولت تو نے نہیں دی. تو یہ ناشکری کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی زبان سے بھی نکل جاتا ہے بعض لوگوں کے. لیکن اگر اس کو دیکھتا ہے جو کم میں ہے، فقیر ہے، یا اس کا کوئی عضو خراب ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے یا اور کچھ ہے،
تو عموماً لوگ یہ نہیں سوچتے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں تو اس سے بہتر بنایا، لیکن سوچنا چاہیے، انہیں دیکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے کم از کم اس سے تو ہمیں بہتر بنایا، اللہ کی ناشکری نہیں ہو۔ مال کا معاملہ تو بالکل صاف ہے، عام طور سے جنہیں اللہ نے کم مال دیا ہے یا برابر سرابر کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا کچھ کم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ جب اونچے پیسے والوں کو، مالداروں کو دیکھتے ہیں تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی مالداری ہمیں کیوں نہیں نصیب ہوئی۔ یہ مال، یہ دنیا کی جاہ و حشمت اور یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اگر کچھ کام کی چیزیں ہیں تو اخروی اعتبار سے کہ ان سے آخرت جمع کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای المال نتخذ، قرآن میں اللہ نے مال جمع کرنے سے اور ذخیرہ اندوزی سے کی مذمت فرمائی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المال نتخذ، ہم کون سا مال بنائیں، دنیا کی کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمارے پاس ہو؟ کہا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الاخرہ۔ 3 چیزیں آپ نے گنائیں، شکر ادا کرنے والا دل، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل بناؤ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور ایک ایسی مومنہ بیوی تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے معاملے پر تمہاری مددگار ثابت ہو، آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ یہ 3 چیزیں، پہلی چیز قلباً شاکراً، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل، وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ بندے سے ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک گھونٹ پانی بھی پیے یا ایک لقمہ کھائے تو اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اس کی نعمت استعمال کر رہا ہے اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیہا او یشرب الشرب فیحمده علیہا۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، بندے سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ جب ایک لقمہ بھی کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پانی بھی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالی جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اور نوازتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میرا تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، میری ناشکری کرو گے تو یہ جان رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے، جو نعمتیں دی ہیں اسے بھی چھین لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ عبدا، اللہ نے کسی بھی بندے پر انعام کیا اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کہا، تو جو چیز
اللہ دیتا ہے وہ افضل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو اللہ نے اس سے لی ہے. یعنی اللہ اس سے مزید اور بہتر چیزیں عنایت کرتا جاتا ہے، بشرطے بندے کے اندر شکر کا جذبہ ہو، قلب شاکر ہو، اللہ کا شکر ادا کرے. تو فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل ہو، یعنی قانع دل ہو، دل کے اندر قناعت ہو، انسان کے اندر قناعت پسندی ہو کہ ہاں اللہ نے جو دیا ہے ہمیں بہت دیا ہے، جو بھی ہے اللہ کی بہت ساری نعمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جیسا کہ حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ اکرام نے بیان کیا، ہمارے حساب سے، ہم لوگوں کے حساب سے جتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہمیں کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ، آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تہجد اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے. کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی ہیں. کہا فلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جبکہ آپ کے پاس کیا تھا، کبھی ہوتا تھا اور کبھی فاقے گزرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لقد کان یاتی علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ما یری فی بیت من بیوتہ الدخان قلت فما کان طعامهم یا خالہ قالت الاسودان التمر والماء غیر انه کان لنا جیران من الانصار جیران صدق وکانت لهم منائع اور ربائب فکانوا یبعثون الیہ البانها فیسقینا، کہ ہمارے اوپر، ہم آل محمد کے اوپر مہینہ گزر جاتا تھا چولہی سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، یعنی پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ آگ جلا کے پکایا جائے. تو ان کے بھانجے ابو سلمہ نے پوچھا تو خالہ آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ بھئی آدمی زندگی بسر کر رہا ہے، زندہ ہے تو کچھ تو کھائے گا. تو پوچھتے ہیں آپ لوگ کھاتے کیا تھے، آپ لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ قالت الاسودان، کہا دو سیاہ چیزیں، التمر والماء، پانی اور کھجور، بس اسی پہ گزر بسر ہوتی. ہاں یہ کہ ہمارے کچھ سچے پڑوسی تھے، انصاری پڑوسی، ان کے ہاں بکریاں اور اونٹ پلے ہوئے تھے، وہ دودھ بھیج دیا کرتے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہمیں بھی دیتے. تو ایسے زندگی گزرتی تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی حصیر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کمرے میں گیا تو آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے چاروں طرف، کہتے میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے چاروں طرف نظر گھمائی. فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، آپ کے اوپر صرف ازار تھا، تہبند تھا، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں تھا، یعنی قمیص میسر نہیں، یعنی ایک ہی چادر تھی جسے ازار کے طور پہ لپیٹے ہوئے. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، اور جس چٹائی پہ آپ لیٹے تھے اس کے نشانات آپ کے پہلو پہ تھے. وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِّن شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ، اور ایک صاع کے قریب جو تھی. وَقَرَدٍ فِي نَاحِيَةٍ فِي الْغُرْفَةِ، اور کمرے کے کونے میں کچھ بیر کی پتیاں، سوکھی پتیاں تھیں،
ایندھن کے طور پہ جلانے کے لیے۔ وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ، اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، یہی کل گھر کا اثاثہ تھا۔ کہتے ہیں فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، تو میں رونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یا ابن الخطاب ما یبکی، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وما لی لا ابکی وهذا الحصیر قد دتر فی جنبی وهذه خزانتک لا ارى فیہا الا ما ارى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ رہوں، یہ چٹائی پہ آپ سوتے ہیں۔ ایک بار صحابہ اکرام نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گدا بنوا دیا جائے، آپ چٹائی پہ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سارے نشانات بدن پہ پڑے رہتے ہیں۔ کہا مالی ولی الدنیا ما لی فی الدنیا الا کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح وترکہ، میں دنیا کی چیزیں جھٹا کر کے کیا کروں گا، یہ دنیا میرے کام کی نہیں ہے، میں تو اس سوار اور مسافر کی طرح ہوں دنیا میں کہ جو وقتی طور سے درخت کے نیچے اترتا ہے سائے میں اور پھر اپنی منزل کو چل پڑتا ہے، وہ ہمیشہ تھوڑا اس درخت کے سائے میں پڑا رہتا ہے، وقتی سائے میں اترتا ہے اور پھر تھوڑا آرام کر کے آگے چل دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹائی کے نشانات آپ کے بدن پہ نمایاں، اور یہ آپ کا کل اثاثہ جو اس گھر میں ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہی کل جمع پونجی آپ کی۔ وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خَزَانَتُهُ، اور کسرا و قیصر ان کے محلات، باغات، پھل پھول، ساری نعمتیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، اے عمر کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے آخرت ہمیں ملے اور دنیا ان کی ہو؟ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں اللہ کا رسول۔ تو اتنی واقع کشی کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اللہ کے شکر میں شب و روز لگے رہتے تھے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ اللہ نے جہاں ہمیں بہت نوازا ہے، اس کے باوجود دل میں دنیا جمع کرنے کی طلب، حل من مزید، ہر وقت کہ کتنا اور مل جائے، کتنا اور مال جمع کر لیا جائے، کتنا کاروبار بڑھا لیا جائے۔ یہ خیر انسانی فطرت ہے، لیکن اس دنیا کے چکر میں دین کا دامن، آخرت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، جتنا اللہ نے نوازا ہے ہم غور کریں کہ ہم اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان ساری نعمتوں کا اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ ان نعمتوں کا تم نے شکر ادا کیا یا نہیں۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، شکر ادا کرنے والا دل، یعنی قانع دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کن قنعا تکن اشکر الناس، قانع بن جاؤ، اپنے دل میں قناعت پیدا کر لو، سب سے بڑے اللہ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ جب قناعت ہوگی کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت بہتر ہے، دوسروں سے بہتر ہے، تو دل میں قناعت ہوگی
اور شکر کے الفاظ اور جذبات نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو مسلمان اسلام لائے اور برابر سرابر کی زندگی، برابر سرابر کا رزق دیا گیا، جو کمایا کھا کے ختم، کچھ جمع نہیں کیا، کچھ بچایا نہیں، بس اتنا کمایا کہ اتنا ختم، یعنی اتنی اس کی کمائی ہی ہے، تو برابر سرابر زندگی گزر گئی۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پہ قانع بنا دیا۔ یہ قناعت ہی بہت بڑی دولت ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ مالداری بہت زیادہ دولت و ثروت سے نہیں آتی، بہت جائیداد اور بہت سامان عیش ہو اس سے مالداری نہیں ہوتی۔ مالداری، اصل مالداری تو وہ ہے کہ دل کے اندر مالداری یعنی قناعت ہو۔ یہ قناعت پسندی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اپنے دلوں میں۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ کا ذکر، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک اعرابی صحابی، بدو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء نتشبث به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرائع اسلام تو بہت ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں اور دوسرے احکام ہیں، اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس پر میں پابندی کروں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز، بڑی نیکیاں اللہ نے رکھی، بہت ساری فضیلتیں ہیں الگ الگ ذکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما، کہ کل دنیا لعنت کی چیز ہے، جو اس میں ہے وہ سب، ہاں اگر کچھ لعنت سے بچی ہوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو اس کے تابع چیزیں ہیں، جو اس کے ساتھ کی چیزیں، وعالما او متعلما، اور عالم اور متعلم تعلیم حاصل کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما تذکرون من جلال اللہ تعالی، ان مما تذکرون من جلال اللہ تعالی التسبیح والتحلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دبی کدبی النحل یذکر بصاحبہ اما یحب احدکم من یکون له او لا یزال له من یذکر بہ، کہ یہ جو آپ لوگ تسبیح، تحلیل اور تحمید بیان کرتے ہیں اللہ کی، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ عرش کے ارد گرد عرش کا طواف کرتی ہیں، گھومتی ہیں، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے ویسی اس کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اللہ کے ہاں اس کا ذکر کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جب وہ میرا تنہا ذکر کرتا ہے تو میں تنہا اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب وہ لوگوں کے درمیان میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر، ان لوگوں سے زیادہ بہتر لوگوں میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ہے وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، ذکر میں نماز، قرآن مجید کی تلاوت، عام اذکار، سب کچھ آ جاتا ہے، یہ کل اللہ کا ذکر ہے۔ وَزَوْجَةً، اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور نیک بیوی جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رحم اللہ امرأة استيقظت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء، اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت پہ، اس مومنہ عورت پہ جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اگر نہیں اٹھ پاتا تو چہرے پہ پانی کا چھینٹا مارتی ہے اسے جگانے کے لیے۔ ایسی دیندار بیوی، ایسی دیندار بیوی جو حضرت خدیجہ کی طرح ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے تو تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے؟ تو ایسی تسلی دینے والی بیوی ہو، نیکیوں پر ابھارنے والی بیوی ہو، نماز کے وقت آدمی سویا ہوا ہے اس کو جگا کر کے نماز کے لیے بھیجنے والی بیوی ہو۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن اور مومنہ عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے دلوں میں قناعت پیدا کر، شکر کا جذبہ پیدا کر دے یا رب العالمین، ہماری زبانوں کو ہم اپنے ذکر سے لبریز کر دے یا رب العالمین، ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا دے، انہیں حسن اخلاق سے مزین کر دے یا رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر.